اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کا دن ایسا مبارک دن ہے، قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور حدیث مبارکہ پر نظر ڈالی جائے تو حدیث مبارکہ میں بھی اس دن کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ پہلے قرآن کریم کو کھولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنے سارے کام دھندے اور کاروبار چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اور میرے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ اس آیت مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جمعۃ المبارک کی قرآن کریم میں کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ باقی سارے کام چھوڑ دو۔ یہ جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے کہ جمعۃ المبارک کی اذان کے بعد آپ اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کاروبار ہو، اسے چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ اور جمعہ کی نماز ادا کرو۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جمعۃ المبارک کو جمعۃ المبارک کیوں کہا جاتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تمہارے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تھا، اور اسی دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی کہ قیامت اسی دن آئے گی۔ اور جمعۃ المبارک کی اور بھی بڑی فضیلتیں حدیث مبارکہ میں آتی ہیں۔ جمعۃ المبارک کے بارے میں آتا ہے کہ اس مبارک دن کے اندر ایک ایسی مبارک گھڑی ہے کہ بندہ اگر اس گھڑی کو پا لے، تلاش کر لے، جو بھی اپنی جائز دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اسے قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک گھڑی کو اس لیے چھپایا ہے کیونکہ لوگوں کے اندر اس کو تلاش کرنے کا جذبہ اور شوق رہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھڑی کو ظاہر فرما دیتے تو لوگوں کے اندر اسے تلاش کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک گھڑی کو چھپا دیا ہے۔ اور جمعہ والے دن کچھ سنت عمل ہیں جو ہر مسلمان کو کرنے چاہیے، اور ان کا باقاعدہ بڑا اجر و ثواب ہے۔ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن غسل کیا جائے، یہ سنت ہے۔ اور اچھے کپڑے پہن کر جمعۃ المبارک کی نماز کی طرف جایا جائے، کپڑوں پر خوشبو لگائی جائے اور بالوں پر تیل لگایا جائے۔ اس کے بعد مسجد میں جلدی جانے کی فکر ہو جمعۃ المبارک والے دن، اور امام کے قریب بیٹھا جائے، اور اگر صفیں پر ہو چکی ہوں تو صفیں پھلانگ کر نہ جائے، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے۔ اس کے بعد ہاتھوں سے کھیلے نہ، بلکہ توجہ سے اور غور سے امام کا خطبہ سنیں۔ اس کے بعد جب جمعے کی نماز ادا ہو جائے تو سورۃ کہف پڑھی جائے۔ سورۃ کہف کی بڑی فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد سورۃ کہف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، قیامت والے دن اس کے لیے ایک نور ظاہر ہوگا، آسمان کے بلند ہوگا، آسمان کے برابر ہوگا، جو اسے فائدہ پہنچائے گا۔ میرے بھائیوں، جمعۃ المبارک کے دن کی یہ سنتے ہیں کہ کپڑوں پر عطر بھی لگایا جائے، یعنی کہ خوشبو بھی لگائی جائے، اور کپڑے بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ آج کل یہ رواج بن چکا ہے کہ جس طرح کے کپڑے ہوں اسی طرح سے مسجد میں لوگ آ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ والے دن کے لیے 2 باقاعدہ سوٹ رکھے ہوئے تھے جو صرف جمعے کے دن پہنتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر سنت پر عمل کریں گے ایک تو ہمیں سنت کا اجر ملے گا اور کپڑے بھی ہم صاف ستھرے پہن سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔